دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے، کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر، نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے، وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ، نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس سے، یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں، اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا، سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ اور ہم کیا سن رہے ہیں جی، وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا، اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان، جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا، اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا، یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز، یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے؟ مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی، لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں، کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں، میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو، ضمانت پہ کوئی ہو، اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو، اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں، اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز، دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا، جب مجھے یہ پتہ چلا اس سازش کا، اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے، تو جب بھی میں سوچتا تھا نا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی؟ کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں، جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں یقین کرو، میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا. میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی، میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے، 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر، اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں، کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا، بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے، اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں.
اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا. یہاں میں سوچا, میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں, اور ایسے کیسز, یعنی اتنا, وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے, اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے کہ اس میں بچ ہی کوئی نہیں سکتا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا, آپ یقین کریں, وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. تو میں اس لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں کیا, میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, کہ اس کو نہیں بنا سکتے.